قرون اولا کا وہ سنہرا دور تھا جب مسلمان اپنے عروج پہ تھے اور یہود و نصارہ فحاشی، عیاشی، جہالت اور غلاظت کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عالم کفر اپنے گھروں کی دیواروں پہ پیشاب کیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عالم کفر غسل کو غلیظ عمل تصور کرتے تھے اور پوری زندگی غلاظت میں گزار دیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ کا وہ دور تھا جب عالم کفر جہالت کی انتہا پہ تھا، جبکہ مسلمان اپنے نقطۂ کمال پہ تھے۔ قرون اولا مسلمانوں کا وہ سنہری دور تھا جس میں مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کی ایک ایسی پختہ بنیاد رکھی جس پہ آج کی جدید سائنس کھڑی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں نے قرون اولا کے ان 800 سالوں میں یعنی 600 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک بے شمار نئی ایجادات کی، اپنے مشاہدات اور تجربات سے نئی نئی چیزیں دریافت کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج کی جدید ترین سائنس کا آغاز کرنے والے مسلمان سائنسدان ہی تھے۔ اور پھر مسلمانوں کا یہ عروج زوال سے آشنا ہوا۔ مسلمان اس طرح بکھرے کہ پھر قرون اولا کا وہ سنہری دور لوٹ کر نہ آیا۔ مسلمانوں کی اس صورتحال کا فائدہ عالم کفر نے بھرپور طریقے سے اٹھایا، اور اس طرح سائنس کی ڈھور مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر عالم کفر کے ہاتھوں میں آ گئی، اور عالم کفر نے مسلمانوں کی ایجادات پہ اپنا نام لکھ کر خوب شہرت حاصل کی، جبکہ پس پردہ جدید سائنس کے نام پر ایسے ایسے دجالی تجربات کرنے میں مصروف ہو گئے کہ جن کے بارے میں سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی شیطانی تجربات کے بارے میں بات کریں گے جن کا مقصد انسانی فلاح نہیں بلکہ دجالیت کو جلال دینا ہے۔ خوش آمدید دوستو، میں ہوں سید زادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ سب سے پہلے ہم جس سائنسی تجربے کی بات کریں گے وہ 1934 میں امریکہ میں کیا گیا تھا، جس میں ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سن کر ہی کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ یہ تجربہ کرنے والے سائنٹسٹ کا نام ڈاکٹر رابرٹ ای کارنش تھا۔ اس ڈاکٹر کا ماننا تھا کہ اگر کسی مردہ جسم میں خون کا بہاؤ دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا جائے تو مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسانی موت خون کے بہاؤ کے رک جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس تجربے کے لیے کچھ مرے ہوئے لوگوں کا انتخاب کیا گیا اور ان مرے ہوئے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز میں ایڈرینلن اور ہیپارین نامی کیمیکلز کے انجیکشن لگائے گئے تاکہ ڈیڈ باڈیز میں موجود جمے ہوئے خون کو پتلا کیا جا سکے۔ مردہ اجسام میں خون کو پتلا کرنے کے بعد اس جسم کو سی سو جیسے دکھنے والے بیڈ پہ لٹا دیا جاتا اور پھر زور زور سے اوپر نیچے ہلایا جاتا تھا تاکہ خون کو پورے جسم میں گردش دی جا سکے۔ لیکن ہر ممکن کوشش کے باوجود کوئی بھی مردہ جسم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اس ناکامی کے بعد بھی یہ شیطانی سائنسدان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، بلکہ اس نے یہ تجربہ مرے ہوئے کتوں پہ کرنے کا سوچا۔ چنانچہ اس تجربے کے لیے 5 مرے ہوئے کتوں کا انتخاب کیا گیا۔ ان 5 کتوں میں سے 2 مردہ کتوں کو اس تجربے کے ذریعے زندہ کر لیا گیا، جو کہ ایک جھوٹا ڈرامہ تھا جسے سچ مان لیا گیا تھا۔ میرے عزیزو، موت خداوند قدوس کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک اہم فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی تمام نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ اگر اس طرح موت کو شکست دینا سائنس کے کنٹرول میں آ چکا ہوتا تو ایلومیناٹی کا گرینڈ لیڈر ڈیوڈ روکی فیلر کئی بار ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروانے کے باوجود بھی موت کا شکار نہ ہوتا۔ میرے عزیزو، اس تجربے کے بعد اس تجربے کی رپورٹس پبلک ہونے کی وجہ سے اس تجربے پر پابندی لگا دی گئی، لیکن اس تجربے کے کچھ سال بعد ہی 1940 میں رشیا میں بھی کچھ اسی طرح کا تجربہ کیا گیا۔ اس تجربے میں رشین سائنٹسٹ نے کتے کے سر کو جسم سے الگ کر کے زندہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔
اس تجربے میں سب سے پہلے کتے کا سر یعنی گردن سے اوپر کا حصہ جسم سے الگ کیا گیا، پھر اس سر میں گردن کے راستے مشین سے تازہ خون سپلائی کیا گیا۔ خون کا بہاؤ جاری ہونے سے کتے کا سر رسپونس کرنا شروع ہو گیا، مثلاً تیز آواز سنتے ہی کانوں کا حرکت کرنا، تیز روشنی کا آنکھوں پہ پڑنے سے آنکھوں کا جھپکنا اور زبان سے اپنی ناک کو چاٹنا وغیرہ۔ اس ایکسپیریمنٹ کا رزلٹ سامنے آتے ہی اس تجربے پر بھی پابندی لگا دی گئی، کیونکہ یہ اینیمل ایبیوز میں آتا ہے جو کہ قانوناً جرم ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس پابندی کے باوجود بھی یہ شیطانی پیروکار باز نہیں آئے، بلکہ اس تجربے کی ایک جدید شکل کچھ دنوں پہلے امریکہ بہادر کی ایک کمپنی نیٹ کام نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ اگر آپ موت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں 10,000 پاؤنڈز دیں اور ہم آپ کو مرنے کے بعد آپ کے دماغ کو کمپیوٹر میں اپلوڈ کر دیں گے، جس کے ذریعے آپ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے، یعنی امر ہو جائیں گے۔ بعد میں یہی کمپیوٹر روبوٹ کی شکل اختیار کر سکے گا۔ میرے عزیزوں، کبھی آب حیات کی جستجو تو کبھی موت کے خلاف اعلان جنگ۔ ایک بات کی تو واضح دلیل ہے کہ عالم کفر موت سے بے تحاشا ڈرتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں دین اسلام کی عظمت پہ، جس نے یہ کہتے ہوئے مومنین کے دلوں سے موت کا ڈر نکال دیا کہ الدنیا تو مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس کے بعد اصل منزل کی طرف روانگی ہے۔ میرے عزیزو، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تمام تجربات کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ موت کو شکست دینا عالم کفر کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ دجال زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کرے گا۔ میرے عزیزو، ان تمام شیطانی تجربات کا مقصد دجال کو دجالی طاقتیں مہیا کرنا ہے، کیونکہ اس دجال کے پاس خدائی طاقتیں نہیں بلکہ سائنسی طاقتیں ہی ہوں گی۔ میرے عزیزو، یہ وہ تجربات تھے جو پبلک ہوئے، جس کی وجہ سے ان پہ روک لگا، جبکہ پس پردہ نہ جانے کتنے خفیہ تجربات کیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو، یہ تو تھی آج کی ایک دلچسپ ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کومنٹ کا جواب دوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی آنے والی دلچسپ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔